اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے. درود و سلام ہو ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. محترم ناظرین، بارگاہ شاہ نجف سے معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام فقہی مکالمہ، اس میں ہم بات کرتے ہیں مختلف فقہی موضوعات پر اور ہم جانتے ہیں بہت سارے فقہی احکام کو. ناظرین محترم، اگر آپ کو کوئی فقہی مسئلہ درپیش ہو یا آپ جاننا چاہیں کسی فقہی مسئلے کا جواب، تو سکرین پر موجود ہمارے نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں. کل ہماری گفتگو جہاں اختتام پذیر ہوئی تھی اور جب ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں جہاں واجب روزے ہیں وہاں کچھ روزے فقہ میں ایسے بھی ذکر ہوئے ہیں جن کو حرام روزے کہا گیا ہے. تو ہماری بات اس کو مفصل طریقے سے ہم نے بیان کیا تھا. اس میں ہمارا جو اختتام ہوا تھا ہماری گفتگو کا وہ یہ تھا کہ یوم الشک، یعنی اگر مکلف کو شک ہو کہ آج 30 شعبان المعظم کا دن ہے یا یکم ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں اس کو یقین نہیں ہے، وہ شک کی صورت میں ہے، تو کیا اس کا روزہ رکھنا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب ہم نے جانا تھا کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر وہ رمضان کی نیت کرے گا تو اس کا روزہ رکھنا حرام ہوگا. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی معزز شخصیت تشریف فرما ہیں، انہی سے مزید سوالات بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، ہماری گفتگو جاری تھی فقہی احکام کے حوالے سے، اور آپ نے بیان کیا تھا کہ کچھ روزے ایسے ہیں کہ جو حرام روزے جن کو کہا جاتا ہے، جس میں عیدین کے روزے تھے اور ایام تشریق تھے. وہ روزہ اور کہ اگر کوئی خاتون رکھے اور اس میں اس کے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو، وہ بھی حرام روزوں میں سے ہے. اور ایک روزہ یوم شک، کہ جب کسی بندے کو یہ شک ہو کہ آج شعبان کا آخری دن ہے یا یکم ماہ مبارک رمضان ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا، یعنی رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو اس پہ آپ نے بات کی تھی. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے. اگر مکلف کو اس بات پر شک ہو کہ آج 30 ماہ مبارک رمضان ہے یا یکم شوال ہے، شک ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ رکھنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ بہت شکریہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. یوم شک میں آپ نے درست فرمایا کہ جو ہماری بحث ہوئی تھی وہ ماہ رمضان کی اول تاریخ میں ہمیں شک ہے. جی. اور ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری تاریخ میں کیا ہے، ہمیں شک ہے. جیسے کہ گزشتہ قسط میں ہم نے عرض کیا کہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چاند دیکھے، بلکہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ 30 دن مکمل کرے اور اس کے بعد کیا ہے اگلے مہینے کو شروع کرے. اور چونکہ فقہا نے ایک مشہور قاعدہ جو روایات سے اخذ کیا ہے کہ سم للرؤیت وافطر للرؤیت، کہ ہمیشہ جو روزہ رکھا جائے گا وہ بھی رؤیت کی بنیاد پہ ہوگا، چاند دیکھنے کی بنیاد پہ ہوگا، اور جو افطار کیا جائے گا وہ بھی چاند دیکھنے کی بنیاد پہ ہوگا. تو ابھی جو آخری دن ہے، یعنی جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 30 ماہ رمضان ہو سکتا ہے 29 ماہ رمضان ہو، جی. ہمیں شک ہے.
30 ماہ رمضان ہو یا ہو سکتا ہے کہ یکم شوال ہو، یکم شوال ہو، اس بارے میں ہمیں شک ہے۔ تو چونکہ اس میں شک ہے اور رؤیت ثابت نہیں ہوئی، گواہیاں مکمل نہیں ہوئی، ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوا، تو جب رؤیت ہی ثابت نہیں ہوئی تو ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ چھوڑ نہیں سکتے، یعنی افطار کریں اور عید منا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں پہ واضح اور سادہ جواب کیا ہوگا کہ جب بھی ہمیں شک ہو کہ یکم شوال ہوئی یا یکم شوال نہیں ہوئی، تو اس شک میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم 30 روزے مکمل کریں اور آخری روزہ ہمارے اوپر رکھنا واجب ہوگا۔ اب دن کے کسی ٹائم پہ یا قبل المغرب اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا تھا اور انسان کو اطمینان بھی اس سے حاصل ہو جاتا ہے، یا جو شرعی طریقے انشاءاللہ جو بیان ہوں گے بعد میں انہی کے مطابق مکمل طور پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت افطار کی نیت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر بالکل شروع میں شک ہو کہ یہ 30 شعبان ہے یا یکم ماہ رمضان ہے، تو وہاں پہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر آخر پہ ہمیں شک ہو کہ یہ 30 رمضان ہے یا یکم شوال ہے، عید کا دن ہے، تو وہاں پہ روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ انسان کیا ہے روزہ رکھے۔ یعنی اس صورت میں وہ روزہ رکھے گا جب اس کو شک ہو کہ یہ آخری روزہ ہے، یعنی آخری ماہ مبارک رمضان ہے یا یکم شوال ہے، تو یہاں اس کا وظیفہ شرعی ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں، چونکہ ہماری بات حرام روزوں میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ روزوں جب ذکر کیا، آپ نے تفصیل سے ذکر کیا، ایک مریض کا روزہ بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ ایسا شخص کے جو مریض ہے اس کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو مریض نہیں ہے لیکن اس کو یہ احتمال ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے گا، تو جسمانی نقصان یا فقہی تعبیر جو ہے ضرر، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا اور اس کو دیگر دنوں میں پورا کرے گا۔ تو یہاں پہ مریض کا کیا ذکر ہوا؟ اگر ہم روایات معصومین علیہم السلام میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں ایک قاعدہ کلیہ جو معصوم نے عطا فرمایا کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جب راوی نے سوال کیا کہ سألتہ عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم، کہ وہ کیا حد ہے کہ جس کے اوپر مریض کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ روزہ افطار کرے اور روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، تو امام نے ایک قاعدہ کلیہ عطا فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ کل شیء من المرض اضر بہ، کہ ہر وہ مرض کے جو انسان کو نقصان دیتی ہو، ضرر دیتی ہو، تو فہو یسعہ ترک الصوم، تو اس بندے کے لیے یہ سہولت مل جاتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو خود ہے مریض اور ایک ہے کہ مریض نہیں ہے، جو امام نے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ کل شیء ما ضر بہ الصوم، کہ ہر وہ چیز جس سے روزے کو ضرر پہنچے، انسان کو روزہ اس کو ضرر پہنچائے انسان کو، یعنی ہر ایسا کام مرض میں سے کوئی مرض ایسی انسان کو لگ سکتی ہے، جسمانی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ ایسی چیز ہے کہ پھر انسان کے اوپر روزہ رکھنا جائز نہیں رہتا، روزہ اس کے اوپر معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ اگر میں عبارت پڑھ دوں صحیح ثانی کی، مسئلہ جو ہے وہ 1029 ہے، کہ جس میں صحیح ثانی فرما رہے ہیں کہ مریض کا روزہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اذا کان یتضرر بہ، کہ جب مرض کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے، اور وہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ لإیجابہ شدتہ، چونکہ وہ مرض ایسی ہے کہ جو سبب بنے گی کہ اس کی مرض مزید شدید ہو جائے گی، زیادہ مرض ہو جائے گی، او طول برئہ، یا زیادہ تو نہیں ہوگی، اتنی رہے گی لیکن وہ دیر سے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھتا تو کل ٹھیک ہو جاتا، ابھی روزہ رکھے گا تو 1-2 دن مزید کیا لیٹ ہو جائے گا، آرام سے ٹھیک ہوگا، اور شدت علمی، یا مرض بھی اس کی ادھر ہی رہے گی، فقط یہ کہ جو درد اور تکلیف ہے وہ کیا بڑھ جائے گا۔ تو یہ کیا مریض کے لیے معیار ہے کہ جب اس کی مرض بڑھ جائے گی یا وہ دیر سے ٹھیک ہوگا یا مرض کی وجہ سے مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس مریض کے اوپر کیا ہے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تینوں صورتوں میں، یعنی تینوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے صحیح ثانی نے فرمایا کہ وَقَضَى لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنَ الصَّحِيحِ إِذَا خَافَ حُدُوثَ الْمَرَضِ، اور اسی طریقے سے وہ صحیح انسان کہ جو صحت مند ہے، اس کو کوئی مرض نہیں ہے، لیکن اگر اسے خوف ہو کہ کوئی مرض اسے لگ جائے گی، ضرر پہنچے گا جس کی وجہ سے اسے، تو اس کا بھی قضا یہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے پھر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ مرض تو ہو گئی، لیکن یہ مرض کتنی ہونی چاہیے، شدید ہو شدید نہ ہو؟ اس حوالے سے جو ہے وہ روایات میں ایک بات کی گئی ہے
کہ جس میں راوی نے آ کے پوچھا تھا ایک بندے کے بارے میں کہ وہ روزہ رکھتا ہے اس کے سر میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بخار بھی ہو جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، لفظ ہیں کہ وَإِذَا حُمَّ کہ جب اس سے کیا بخار ہو جائے، تو امام نے وہاں پہ قاعدہ دیا کہ قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرمایا علیہ کہ السلام. اذا صدع صداعا شدیدا وَإِذَا حُمَّ حُمًّا شدیدتا وَإِذَا رُمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَدًا شدیدا فقد حللہ الافطار. شدیداً شدیداً شدیداً، یہ امام نے کیا الفاظ فرمائے؟ امام فرمایا کہ اگر سر درد ہوتا ہے اور ایسا سر درد ہے کہ جو کہ شدید ہے، بخار ہوتا ہے ایسا بخار ہے کہ جو شدید ہے، بہت زیادہ ہے، اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے ایسا درد ہے کہ جو بہت ہی شدید ہے، بہت شدید قسم کا شوب چشم، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے افطار کرنا حلال ہو جائے گا. ہر بیماری کی بات نہیں ہے. جی اسی وجہ سے فقہا لکھتے ہیں یہاں پہ، سیسانی نے بھی لکھا کہ یہاں پہ جو مرض اور جو ضرر کی بات ہوتی ہے یہ ایسی ہونی چاہیے کہ ما لا یتحمل عادتاً، کہ عام طور پہ اس کو قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، جی اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اس کو اگر برداشت کریں گے تو وہ کیا ہے بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو یہ جو مرض ہے کہ جس کو عام طور پہ قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، یہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان سے روزے کو معاف کروا دیتی ہے، اور انسان کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ایک ہمارے پاس روایت ہے اور بہت ساری اور بھی روایت ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ ان وجد قوتاً فلیصمہ کان المرض ما کان، کہ اگر ایک مریض ہے اور اس کے پاس قوت اور طاقت ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو فلیصمہ، اس کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھے، کان المرض ما کان، مرض جو بھی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم یہ قاعدہ کلیہ جو روایات سے لیا فقہا نے کہ مرض اور ضرر یعنی جسمانی نقصان، اس کی دو قسمیں. کیا وہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ شدید ہے؟ شدید کی ہم کیا تعبیر کریں گے؟ یعنی عقلاء عام طور پہ اسے برداشت نہیں کرتے، اور اس شدید کا ظاہری بات ہے جو تعلق ہے وہ ہر انسان کی جسمانی صحت کے اعتبار سے مختلف ہوگا. ٹھیک ہے. ایک فرض کریں اچھا خاصا صحت مند انسان ہے، اس کے لیے تھوڑا سا بخار کیا ہے کوئی شدید نہیں ہوگا. ایک پہلے سے کمزور ہے اس کو بخار ہوگا تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی تو لہٰذا فقہا نے یہ قاعدہ کلیہ نکالا کہ مرض اور ضرر کی دو قسمیں، ایک کہ بہت زیادہ شدید کہ جس کو عام طور پہ اس بندے کے لیے قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرا کیا ہے کہ نہیں شدید نہیں ہے، عادی ہے، سر درد ہونا، تھوڑا سا بخار ہو جانا، یہ عادی ہے. تو اگر بہت زیادہ شدید ہوگا کہ جس کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جاتا تو پھر روزے سے معافی ملے گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ جو عام طور پہ برداشت کیا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت بی پی لو ہوگا، تھوڑا بہت کیا ہوگا، سر میں درد ہوگا، تھوڑا بہت بخار ہوگا، تو اس میں روزے کی معافی نہیں دی گئی، بلکہ امام نے فرمایا تھا کہ فلیصمہ ما کان المرض ما کان، جو بھی بیماری ہوتی رہی اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے، اب وہ روزہ رکھے گا وہاں پہ. بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا، چونکہ یہ مبتلا بھی مسئلہ ہے، اور ہمارے جو ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا، یا رات میں اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی. تو جیسا کہ آپ نے روایات بھی پڑھی اور سید علی سستانی حافظ اللہ کی عبارات بھی آپ نے پڑھی، سے یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ جب ایسا مرض یا ایسی ایسا درد ہو کہ جو شدید ہو، کہ جو عام طور پر برداشت نہیں کیا جاتا، تو اس صورت میں روزہ جو ہے آپ پر واجب نہیں ہے. والا اگر عام حالات میں جیسے اکثر ہوتا ہے بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا نارمل روٹین کے حالات ہیں، تو اس میں روزہ آپ پر جو ہے واجب ہوگا اور آپ نے رکھنا ہوگا. تو یہ تو تھا کہ جب اس کو ضرر پہنچتا ہے، جب مکلف کو روزہ اس وقت جب شدید ضرر ہو تو اس پر معاف ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کا ضرر جو ہے یہاں مراد ہے یا نہیں، کوئی خاص ضرر مراد ہے اس مقام پہ؟ جی بالکل، یہ جو ضرر ہے، جو نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے، یہ اس صورت میں کب روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. لیکن میں اس کو پہلے تھوڑا سا مختصر بیان کروں گا، پھر تھوڑی تفصیل دوں گا ناظرین کے لیے. جی ضرر اور جسمانی نقصان ہم نے بیان کیا کہ اگر وہ شدید ہے، کہ جس سے امام علیہ السلام نے لفظ شدید کے ساتھ تعبیر کی ہے، جی اور فقہا کی تعبیر کے مطابق کہ جو عام طور پہ قابل برداشت نہیں ہوتا، اگر اس قسم کا جسمانی نقصان ہے تو پھر انسان کو اگر اس کا یقین ہے اور اطمینان ہے کہ یہ اسے نقصان پہنچے گا تو شرعی طور پہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے روزہ رکھنا. اور اگر فرض کریں کہ نقصان اس کو شدید ہو رہا ہے اور وہ جو ضرر جسمانی ہے وہ شدید ہے لیکن وہ حد حرام تک نہیں پہنچا، حرام کی حد تک نہیں ہے، جی اور دوسرا اس کو شک ہے اس بارے میں، یقین بھی نہیں ہے، شک والی صورت حال ہے،
تو شک والی صورتحال میں صحیح ثانی نے ایک مسئلے میں لکھا ہے کہ اگر وہ رجا اور امید کی نیت سے رکھے گا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، روزہ رکھ لے اس نیت سے، تو اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس کی صراحت انہوں نے منہاج کے مسئلہ نمبر 1032 جلد اول میں فرمائی، کہا کہ وَكَانَ الْمُكَلَّفُ خَائِفًا جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ، مکلف کو اگر خوف پیدا ہو گیا تو افطار کرنا جائز ہے، بل یجب، بلکہ افطار کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، افطار کرنا واجب ہے کب؟ اذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، کہ اگر وہ ضرر جس کے بارے میں اسے توہم ہو رہا ہے وہ حرام کی حد تک پہنچا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ حرام کی حد تک نہیں پہنچا تو فَيَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ رَجَاءً، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربت کی نیت نہیں بلکہ رجا اور امید کی نیت۔ تو وہ یجتازی بھی، تو وہ اس روزے کو کافی سمجھے گا، لو بان عدم ضرر بعد ذالک، اگر روزے کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ اس کو واقعی جسمانی نقصان نہیں پہنچا، کوئی مرض کوئی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ نیت وہ قربت اللہ کی نہ کرے۔ اب یہاں سے جو عبارت سے عیسیٰ نے فرمان بیان فرمائی کہ اگر تو وہ ضرر متوہم جس کا وہ توہم دے رہا ہے، اگر تو وہ حرام کی جو ہے وہ سٹیپ پر پہنچ گیا، حد حرام تک پہنچ گیا، تو پھر تو ہر صورت میں روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ضرر اور کون سا جسمانی نقصان ایسا ہے کہ جو شریعت میں جس کا ارتکاب کرنا انسان کے لیے حرام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے لیے ہر قسم کا جسمانی نقصان خود کو پہنچانا حرام ہے، کیونکہ دیکھیں انسان تو ہر صورت میں اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، کیمرے ہیں، جدید تحقیق کیا بتاتی ہے کہ کچھ ایسی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ جن کا ہماری صحت پہ کیا پڑ رہا ہے، اثر پڑ رہا ہے، نقصان پڑ رہا ہے۔ ابھی ہم ورزش نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بند ہیں، تو ورزش نہ کرنے کی وجہ سے بھی نقصان ہے۔ بعض لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ کھانا بھی کیا نقصان ہے، زیادہ مرچوں والا کھانا بھی صحت کو نقصان ہے۔ اسی طریقے سے رات کو پوری رات دیر تک جاگتے رہنا، یہ بھی نقصان ہے۔ یعنی نقصان کی تو بے شمار مثالیں ہیں، جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو جسمانی نقصان پہنچانا ہے یہ کب حرام ہوتا ہے، اس بارے میں کیا فقہا نے کیا بحث کی ہے۔ جو فقہا کے درمیان ہے ضرر اور نقصان کی، وہ دو قسمیں کرتے ہیں، ایک وہ ضرر بلیغ کہتے ہیں اور ایک وہ ضرر بسیط کہتے ہیں۔ جو ضرر بلیغ ہے وہ انسان کے لیے پہنچانا خود کو حرام ہوتا ہے، لیکن جو ضرر بسیط ہے وہ پہنچانا انسان کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ضرر بلیغ کہتے کسے ہیں۔ ضرر جو بلیغ ہے اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ جس میں انسان کی جان چلی جائے گی، جس سے ہم خودکشی کہتے ہیں۔ جو خودکشی ہے اس کو قرآن مجید نے ہلاکت سے تعبیر کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی موت کی طرف نہ لے کر جاؤ، خودکشی نہ کرو۔ یعنی ضرر بلیغ کو ہلاکت بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ضرر بلیغ کی پہلی قسم ہلاکت، اس کا نام ہم موت رکھیں، خودکشی رکھیں۔ دوسری قسم کیا ہے کہ خودکشی تو نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، انسان کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، اس میں سے ایک ایسا عضو ضائع ہو جائے گا کہ جس کا کوئی متبادل بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے صحیح ثانی نے جو مثالیں ذکر کی ہیں کہ ایک پورا ہاتھ انسان اپنا کاٹ دے، ٹھیک ہے، یا فرض کریں کہ اپنی آنکھ نکال دے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے جب خواتین کی یہ بحث آئی کہ وہ بچوں کو روکنے کے لیے اپنی بچہ دانی نکلوا دیں، تو پورا بچہ دانی نکلوا دینا یعنی اپنے پورے عضو کو ختم کروا دینا، یہ اس کو کیا شمار کیا، ضرر بلیغ شمار کیا، یہ حرام ہے، جس کا ارتکاب انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پس ضرر بلیغ کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ہلاکت اور موت، اور دوسرا کیا ہے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کا کیا ہے ضائع ہو جانا۔ اب اس کے لیے اگر آپ صحیح ثانی کے رائے کو دیکھنا چاہیں دقیق طریقے سے تو میں ناظرین کے لیے عبارات بھی پڑھ دیتا ہوں۔ منہاج الصالحین میں تیسری جلد کے اندر آپ چلے جائیں اور وہاں پہ ایک باب ہے ہمارے پاس، باب الاطعمہ والاشربہ، کھانے پینے کے وہاں پہ کیا ہیں مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ وہاں پہ مسئلہ نمبر 912 ہے کہ جس میں صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ یحرم استعمال کل ما یضر ضررا بلیغا بالانسان، ہر اس چیز کا استعمال انسان کے لیے حرام ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو ضرر بلیغ پہنچے۔ اب یہاں پہ ضرر بلیغ کی انہوں نے دو قسمیں بیان کی، سواء اکان موجبا للہلاک، چاہے ضرر بلیغ ایسا ہو کہ جس سے ہلاکت آتی ہو۔ اس کی مثال کیا دی، جیسے انسان سموم قاتلہ، زہریلا زہر کیا کھا لے، ایسا زہر کہ جس سے اس کی جان چلی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ امکان موجبا لتعطیل بعض الاعضاء، ضرر بلیغ ایسا ہو کہ مرے گا تو نہیں لیکن اس کے بعض اعضاء میں ضائع ہو جائیں گے، او فقدان بعض الحواس، یا جسم کا کوئی عضو ضائع نہیں ہوگا تو بعض جو حواس ہیں اس کے، دیکھنے کی چیز ہے، سونگنے کی چیز ہے، کان وغیرہ ہیں، وہ کیا ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس کی کیا مثالیں دیں
کا استعمال ما، ایسی چیز کو استعمال کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے کہ ما یوجب شلل الید، کہ جس سے اس کے پورا بازو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، شل ہو جائے گا، او عمی العین، یا آنکھ کے اعتبار سے وہ کیا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ تو یہ کیا مثالیں دیں؟ ضرر بلیغ کی مثالیں دیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ منہاج الصالحین میں آپ چلے جائیں جلد اول میں، اور جلد اول کے آخر میں جب جدید فقہی مسائل بیان فرمائے اور وہاں پہ جب یہ بحث ہوئی کہ کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دوسرے کو دے دے، تو وہاں پہ سے انسان نے فرمایا کہ مسئلہ نمبر 62 ہے وہاں پہ، یعنی جدید فقہی مسائل میں احکام الترقی، اس کے اندر کیا مسئلہ 62 ذکر ہوگا۔ لا يجوز قطع جزء من انسان حی لالحاقه بجسم غیرہ اذا کان قطعه یلحق به ضررا بلیغا، کہ جب جسم کا کاٹنا انسان کو ضرر بلیغ دے تو یہ کام جائز نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ کیا مثالیں دیں؟ مثال یہی دی، کما فی قلع العین، جیسے کہ آنکھ کو کھاڑ دینا، وقتل ید، ہاتھ کا کیا کاٹ دینا، وہ ما شاکلہ، اور اس طرح کی اور چیزیں۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُلْحِقْ بِهِ الضَّرَرُ الْبَلِيغُ، لیکن اگر انسان کو ضرر بلیغ نہ پہنچے، اب ضرر بلیغ نہ پہنچنے کی کیا مثالیں ہیں؟ یہ قابل غور ہے ہمارے لیے۔ کما فی قطعۃ من الجلد، جیسا کہ انسان اپنے جسم، اپنی جو چمڑا ہے اس کا ایک ٹکڑا کیا کاٹ لیتا ہے، تو انسان نے کیا ہاتھ پہ چھری ماری، پورا ہاتھ نہیں کاٹا، گوشت کا کیا ایک ٹکڑا کاٹ لیا، تو یہ ضرر بلیغ نہیں ہے، یہ ضرر بسیط ہے، جو کہ کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے مثال دی کہ ہاں مسئلہ نمبر 62 میں ہے، اسی طریقے سے مثال دی کہ وَأَمَّا او جزء من النخاع او احدى الكلیتین لمن لدیہ کلیۃ اخرى سلیمہ، کہ گردوں میں سے ایک کو ایک ایسا بندہ نکالتا ہے کہ جس کے پاس دوسرا گردہ بھی ہے اور اس سے بالکل سلیم ہے، بالکل اس کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، چونکہ یہ متبادل ہے اس کا اور بالکل سلیم ہے، تو اس صورت میں بھی کیا کہلائے گا، ضرر بلیغ نہیں کہلائے گا، ضرر بسیط کہلائے گا۔ یعنی یہ ضرر تو ہے لیکن ایسا ضرر ہے کہ جو حرام نہیں ہے، جو حرام نہیں ہے، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کب ہے کہ جب دوسرا گردہ بالکل سالم ہو، اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو اور وہ پہلے کی طرح کیا ہے کام کرے، اور انسان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی وہاں پہ پیدا نہ ہو، یعنی بالکل انسان صحیح طریقے سے کیا رہے۔ تو پس یعنی اگر ہم خلاصہ کریں صحیح ثانی کے عبارات کو آپ اس میں جوڑیں کہ اگر تو ضرر بلیغ ہوا، ضرر بلیغ کی چاہے پہلی قسم ہو جس میں موت واقع ہوتی ہے، یا دوسری قسم ہو کہ جس میں انسان کے بعد اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں، پھر تو اس ضرر کو اٹھانا اور برداشت کرنا اور اس کے لیے روزہ رکھ لینا یہ حرام ہے شریعت میں، کیونکہ وہ ایک کام ہی حرام کر رہا ہے، تو آپ کوئی فقیہ بھی اس کو کیا حلال نہیں کہے گا۔ اور اگر یہ ضرر بسیط ہوا کہ جس کے ارتکاب تو جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بہت ساری مثالیں دی کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک انسان دھوپ میں پھرتا ہے، سخت کام کرتا ہے، اسے بخار ہو جاتا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، اسے بخار ہو جاتا ہے، تو خود کو بخار لاحق کرنا یا جسم پہ کٹ لگاتا ہے، ٹکڑا کاٹ لیتا ہے، ضرر غیر بلیغ ہے، ضرر بسیط ہے، کام تو جائز ہے، لیکن اس جائز کام کی صورت میں کیا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اسے یقین ہے اور اطمینان ہے کہ یہ ضرر مجھے پہنچے گا ہر صورت میں، پھر بھی اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر شک والی صورت حال ہے کہ پتنی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ امید پہ روزہ رکھے، یہ نہیں ہے کہ وہ پکی نیت کر لے کہ بس میں روزہ رکھ لوں، امید پہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، اور بعد میں نقصان بھی نہ پہنچے تو پھر اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، اور روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ یعنی یہ آپ جیسا فرما رہی ہیں، اس صورت میں حرام ہوگا روزہ رکھنا جب اس کو یقین ہو کہ میں روزہ رکھوں گا اور مجھے ضرر پہنچے گا اور ضرر بلیغ ہوگا، یعنی مجھے موت واقع ہو سکتی ہے یا کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اچھا، چاہے ضرر بلیغ کا یقین نہ بھی ہو، ضرر بسیط کا یقین ہو، پھر بھی روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر حلال کب ہوگا؟ جب ضرر بسیط ہو، یعنی ضرر بلیغ میں تو حلال کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، چاہے یقین ہو، شک ہو، جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ضرر بسیط میں کیا ہے، ایک حلال کا آپشن ہے، وہ کب ہے کہ جب یقین کی صورتحال نہ ہو، اطمینان کی صورتحال نہ ہو، شک کی صورتحال ہو، توہم کی صورتحال ہو، اس کے دل میں خوف ہو، اور وہ قربت اللہ کی نیت سے بھی روزہ نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر قربت اللہ کی نیت سے روزہ رکھے گا پھر بھی حرام ہو جائے گا، بس وہ امید پہ رکھ لے کہ انشاءاللہ کیا مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، تو پھر کیا اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یعنی اس امید پہ کہ میرا روزہ ٹھیک ہوگا اور ضرر بھی نہ پہنچے تو اس کا روزہ وہ روزہ رکھ ٹھیک سکتا ہے، ہوگا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ تو جی محترم ناظرین، آج کے فقہی مکالمہ میں ہم نے جانا کہ کون سے ایسے روزے ہیں جو انسان پر رکھنا حرام ہیں، اور کس صورت میں روزہ انسان سے معاف ہو جاتا ہے، ضرر کی کتنی اقسام ہیں، ضرر بلیغ کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں،
اور ضرر بسیط کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے جانا۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ضرر کی بات ہو رہی ہے اور روزہ بھی اس پر حرام ہو جاتا ہے تو اس کی تشخیص کون کرے گا؟ کیا خود مکلف یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ضرر میرے لیے واقعاً ضرر بلیغ ہے، یا اس کا معیار یا اس کی تشخیص جو ہے وہ کوئی ماہر ڈاکٹر کرے گا؟ اس سوال کو ہم اگلی قسط پر چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔